رسول تو موجود رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے نبی کو کیسے کہاں کا بلایا در در، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھیں گے آپ، ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ حکایات اولیاء مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے یہ، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 433۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی ان کے لکھتے ہیں کہ حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا، یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے۔ نہایت ہی دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے۔ ہر وارد و ساور پر اس ذکر اور گریہ کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا۔ خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا۔ ذکر جہر اللہ اللہ زور زور سے جو پکارا جاتا ہے نا، اس کو ذکر جہر کہتے ہیں۔ تو یہ دیوان محمد یاسین صاحب جو ہے قاسم نانوتوی کے جو خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ چھتے کی ایک مسجد جو دیوبند کے مدرسے سے لگ کر ہے، وہاں میں موجود تھا، ذکر جہر زور زور سے میں ذکر کر رہا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھی، یعنی قاسم نانوتوی صاحب اسی شمالی جانب مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے کہ میری طرف متوجہ تھے، اور توجہ کا رخ میری ہی قلب کی طرف تھا۔ اسی اثنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے باحالات ذکر دیکھا، یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات کر رہے ہیں، میں نے باحالات ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ یکا میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک تخت اترتے ہوئے دیکھا، کہا تخت پہ رسول اللہ ہے، اور خلفائے اربع ہر 4 گولوں پر موجود ہے، یعنی چاروں خلفاء ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں موجود ہے۔ وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا، بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ اور رسول اللہ نے صحابہ میں سے ایک سے کہا، اب اللہ جانے ابوبکر سے کہا یا حضرت عمر سے کہا، بھائی جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ معاذ اللہ، وہ مولانا کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ رسول اللہ کس کام کے لیے آئے؟ دیوبند کے مدرسے کا حساب لینے آئے۔ معاذ اللہ، وہ کیا کہنا چاہیے، منشی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ نبی کی توہین دیکھیں آپ۔ اور قاسم نانوتوی کا مقام، یہ اپنے مقام پہ بیٹھا ہے، اس کو رسول نے پکارا نہیں، وہ چھتے کی مسجد میں بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے تخت اتر رہا ہے، قاسم نانوتوی بھی دیکھ رہا ہے، مگر یہ دونوں محروموں کو دیکھو، یہ خود اٹھ کے رسول کے استقبال کے لیے نہیں جاتے، یہ بیٹھے اپنی جگہ بے غیرت، اور رسول صحابہ میں سے ایک سے کہہ رہے، بھائی جاؤ ذرا قاسم نانوتوی کو بلا لو، یہ اتنے بڑے ترم کہاں ہیں؟ اول تو یہ خواب ہی جھوٹا ہے، کیونکہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے جس میں نبی کی توہین ہو وہ خواب سچا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے کافر اور منافقوں کے خواب میں رسول کبھی نہیں آتے۔ تو اب رسول کہہ رہے ہیں صحابہ سے، بہرحال صحابی گئے، جو بھی گئے، بلا کے لایا، تو رسول اللہ ان سے کہتے ہیں، بھائی ذرا دیوبند کا حساب لائیے، مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا مولانا اب اجازت ہے؟ دیکھ رہے نبی کی توہین، کون اجازت لے رہا ہے؟ رسول۔ کس سے؟ یہ قاسم نانوتوی سے۔ مولانا اجازت ہے؟ حضرت نے عرض کیا، جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ پورے واقعے میں آپ دیکھیے کہیں نہیں لکھا ہے کہ رسول آئے تو یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے رسول کے دست بوسی کی ہو، رسول کے قدموں کو چوما ہو، غلاموں کی طرح حاضر ہوا، نہیں، یہ بے غیرت بیٹھا ہوا ہے، صحابی آ کے پکار رہے ہیں، یہ جا کے دیوبند کا حساب دے رہا ہے، اور اس کے بعد تب بھی آخر میں یہ نہیں آیا کہ اس نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا ہو، یہ کہیں نہیں ہے۔ دیکھتے جائیں آپ، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہ اللہ نے لکھوا دیا، اس نے سلام نہیں کیا، رسول کی تعظیم نہیں کی، بلکہ رسول کہہ رہے اجازت ہے، نبی اس سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو یہ کس جماعت، کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو در در بھٹکاتے اور بلاتے ہو؟ ہم نبی کو بلاتے نہیں ہیں، ہم تو نبی کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔
اب صرف یہ ہے کہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو مومنوں کے گھر میں موجود ہیں مگر ظاہر ہو جائیں تاکہ آپ کے چہرے زیبا کی زیارت ہو جائے تو یہ گھر بھی نورانی اور دل بھی نورانی ہو جائے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور ایک منظر دیکھ لیں آپ، یہ تو میں دکھا چکا ہوں لیکن رسول کو کہاں کہاں بلایا انہوں نے دیکھ لیا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 46 کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوچ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کون؟ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی جو اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی کے استاد ہیں، اور یہ کتاب تذکرۃ الرشید رشید احمد گنگوہی کے حالات زندگی پر خلیل احمد عبدالعلیم میٹھی نے لکھی ہے، نہیں کیا نام ہے اس کا، عاشق علی میٹھی نے۔ عاشق علی میٹھی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوچ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا، مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہے، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ یہ نبی کو باورچی بنا کے بلا رہے ہیں، تو اپنے گھر کی پہلے ان کو خبر لینی چاہیے، اس کے بعد دوسروں پہ یہ وہ کریں۔ بہرحال گفتگو چلی تھی ہماری، میلاد النبی بھی ان کے یہاں درست نہیں ہے، اور عشق محبت میں ہمارے ہاں جو شاعر حضرات اشعار کہتے ہیں وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا، وقت کی قلت ہے۔ اور آخری میں ایک دو چیز دکھا کے اپنا بیان کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرے بعد بھی حضرت کا کچھ خطاب ہوگا۔ آخر میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں، تبلیغی جماعت کے اس وقت اب لیفٹ ہینڈ بول لیں یا رائٹ ہینڈ بول لیں، وہ ہے جنید جمشید صاحب، آج کل کیو ٹی وی پر بھی آنے لگے ہیں، اور تبلیغی جماعت کی ویب سائٹ اگر کوئی سرچ کرتا ہے تو دیکھا ہوں گا اس نے کہ جنید جمشید طارق جمیل کا خاصم خاص ہے، مگر اس کی مشغولیت کیا ہوتی ہے اور یہ خود کتنے بڑے بدعتی لوگ ہیں، آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیں آپ۔ یہ جنید جمشید صاحب ہے، یہ بیوٹی پارلر کا ادگھاٹن کرنے بھی جاتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے کرتا دھرتا میں طارق جمیل کے رائٹ ہینڈ ہے یہ، اور وہ سب بے پردہ عورتیں کھڑی ہیں اور یہ وہاں ریبن کاٹ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں ریبن کاٹنا کون سی کو سنت مل گئی ہے، یہ اتنی بڑی بدعت نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھیے سب بیوٹی پارلر کے سینے ہیں، بڑا کر کے دکھاؤ نا شکل میں، یہ بیوٹی پارلر کے سینے اور سب عورتیں وغیرہ۔ اب دیکھیے یہ ایک کلب کا ادگھاٹن کرنے پہنچ گئے، اس کو ریبن کاٹنے کا بڑا شوق ہے، اور جب یہ درس دیتا ہے تبلیغ کی بات کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فرشتہ صفت کوئی نہیں ہے، اور جب بدماشی پہ آتا ہے تو یہ شرابوں کے کلبوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، ڈانس بھی کرتا ہے، رقص بھی کرتا ہے، گانے بھی گاتا ہے، اور طارق جمیل کا رائٹ ہینڈ ہے، تبلیغی جماعت کے بھی مین ذمہ داروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیو ٹی وی پہ بھی آتا ہے۔ آئیے یہ جناب ایک کلب کا ادگھاٹن کرنے پہنچ گئے، اب وہاں پہ نعت پڑھا انہوں نے ادگھاٹن کے بعد، اس کا اجرا وغیرہ کیا، تو رپورٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سوال کیا کہ ایک چیز مجھے آپ کی اچھی نہیں لگی، اب وہ خود ویڈیو میں آئیں گا، میں سنا دے رہا ہوں تاکہ آواز آپ کو اور کلیئر سمجھ میں آئے، کہ مجلس کے آغاز میں آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں وہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں سب شراب وغیرہ رکھی ہوئی ہے، یعنی کس جگہ پہنچے یہ، جہاں شراب کے دور چل رہے ہیں، تب بھی یہ توحید کے بھی ٹھیکیدار ہیں، اور یہ پکے سنی اور اہل سنت اور تبلیغی جماعت کے سب کرتا دھرتا ہے، اور ہم لوگ ان کی نظر میں بدعتی بن نکتے ہیں۔ آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، آپ کے ارادے بڑے نیک ہیں، اور آپ میں جنون ہے مسلم امت کی خدمت۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ دعا فرمائیے۔ لیکن ایک چیز آپ بھول گئے ہیں جو بہت ضروری ہے، جس کا مجھے بڑی فیلنگ ہوئی ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے، یا ہمارے اکابرین جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو پہلے تلاوت، جو پہلے قرأت کرنی ہے نا، وہ ایک قسم کا خطبہ ہوتا ہے، اصولی طور پر خطبہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار ہو سکے، اور آپ نے قرأت نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا چلو قرأت آپ کو پھر سنوا دیں گے، لیکن نبی کریم کا نام نہ لو، آپ نے تو قرأت سے کبھی کوئی چیز نہیں شروع کروائی، یعنی کہیں ایک جگہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے قرأت کر کے کوئی چیز شروع کروائی ہو، لیکن ہمیں کرنا چاہیے، یہ بولیں۔
वो अल्लाह के नबी का नाम ना लो। करनी चाहिए, कर लेंगे इंशाल्लाह। वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वैसे वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वैसे तो मैं तो इसीलिए नीचे देखकर शैतान को पकड़ो। वो बात नहीं है तो नहीं चाहिए यार, ये बेकार की बात। आइए जुनैद साहब जरा आए। आओ जी, खाना खा लें जी। पहले आप नोट कर लें। शराब की बोतलें नज़र आ रही है, बोल भी रहा है शराब की बोतलें नज़र आ रही, इसलिए मैं किरत तो नहीं करूँगा अलबत्ता, लेकिन बाद में आओ खाना खा ले। अब बताइए, उस क्लब में खाना खा रहा है और वहाँ शराब के दौर भी चल रहे हैं, क्या अजब कि वो गिलास भी आ जाए जिसमें शराब पी गई हो। और ये ऐसी जगह नाते पढ़ रहा है, वहाँ किरत नहीं की। इतराज़ हुआ किरत क्यों नहीं की आपने? नात पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा दे, बड़ा अच्छा लगा, रिपोर्टर पूछता है, लेकिन आप किरत से शुरू करते। तो कहा किरत से तो मत आप बोलिए, आपने कोई काम पहले किरत से शुरू नहीं किया। हालांकि शराब की हुर्मत और शराब का नाजायज़ होना हमारे यहाँ इतना मुसल्लम है और इतनी बदतरीन चीज़ है कि हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, शराब इतनी बुरी चीज़ है कि अगर किसी जगह शराब का एक कतरा गिर जाए और कोई वहाँ मीनार तामीर करे और मुझे हुक्म है कि आप इस मीनार पे खड़े हो जाइए और इस मीनार से आसान पुकारिए, अल्लाह का नाम लीजिए और इसके एवज़ पूरी दुनिया की हुकूमत आपको दे दी जाए, तो मैं कभी अल्लाह का नाम पुकारना गवारा ना करूँ। ये इतनी बुरी चीज़ होती है जहाँ शराब हो, मगर ये जाके नाद भी पढ़ रहे हैं, तबलीग भी हो रही है और उसके बाद भी। और देखिए, अभी अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ नात का एक बड़ा अजीब ढंग चल पड़ा था बीच में, ज़िक्र वाली नात। बैकग्राउंड में अल्लाह अल्लाह का जिक्र ऐसे होता था, मालूम होता था जैसे म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उलमा अहले सुन्नत ने फ़ौरन इस पर तंबी की, फतावे सादिर हुए और बहुत सारे वो अच्छे हमारे नात खां, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने इस काम से रुजू किया और तौबा कर ली है। तो मैं उलमा से, अवाम से भी अपील करूँगा कि ऐसी नाते, अभी हज़रत सूफ़ी अब्दुर्रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक चल रहा है, तो आप डीजे वगैरह पे इस तरह की नाते ना बजाए जिसमें अल्लाह अल्लाह म्यूज़िक के साथ हो। जो नात पढ़ने वाले जब वो खुद तौबा कर चुके, तो आप लोगों ने भी अब सुनने और बजाने से उसको तौबा कर लेनी चाहिए। बहरहाल ये अजीब बात है कि अल्लाह ने तौबा की तौफीक हमारी जमात में रखी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई गलती करता है, उलमा तब भी करते तो हमारे यहाँ तौबा हो जाती है, मगर इन लोगों के यहाँ तौबा ऐसी सल्ब कर ली गई कि ना इनके बड़ों ने तौबा की, ना आज इनके छोटे तौबा करने के लिए तैयार है। नतीजा ये है कि हमारे यहाँ तो ऐसी नाते पढ़ने से रुजू हुआ, मगर इनका इस चीज़ का चलन आम हो गया। तारिक जमील म्यूज़िक के साथ अब नात पढ़ता है, ये जुनैद जमशीद, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो तारिक जमील का राइट हैंड है। आइए चैनलों पर जो उसकी म्यूज़िक के साथ नाते आ रही है उसकी मैं एक झलक दिखा रहा हूँ आपको। और तबलीगी जमात वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये हदीस के खाने में आती है इस तरह नात पढ़ना, क्या ये बिदत के खाने में नहीं आती? जो आप दुनिया भर के लोगों को बिदती बोल रहे हो, तो पहले इसका जवाब दे दीजिए कि ये बिदत है या नहीं है। आइए सुनिए, ये उसका एक पहले वीडियो है, ये मस्जिद में तकरीर कर रहा है वो, ताकि ये दिखा दूँ कि मस्जिद में बहुत बड़ा मुल्ला है ये, मस्जिद के बाहर फिर बहुत बड़ा ये गायक म्यूजिशियन हो जाता है ये। क्या हुक्म है तबलीगियों का? क्या इनके यहाँ कोई भी मर्द मुफ्ती नहीं है? सारे फतवे बरेलियों पर। अरे एक तो मर्द मुफ्ती होगा कोई इनके यहाँ कि पूरी जमात इससे खाली है? अल्लाह जाने क्या मामला है। मैं एक क्लिप आपको बहुत जगह दिखा चुका हूँ, आपको याद होगा, अब वो दिखाना नहीं चाहता, वक्त बचाना है क्योंकि आप सुन भी चुके हैं। ताहिर क्या अभी सलाम पढ़ने को मस्जिद में शोर कहता है और उसको गलाजत से तशबीह देता है, सुना है ना आपने? वो
سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں سنا ہے، سب کو معلوم ہے. نہیں سنا ہے تو دین اسلام چینل پہ تقریریں آتی ہے، شکیل بھائی سے معلوم کرے وہ تقریر کب ریلے ہونے والی ہے. وہ لمبی ہو جائیں گی، اب تھوڑا سا تلاش بھی کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ ابھی سیٹ اپ میں نہیں ہے. چلیے سن لیجئے. یہاں کے اگر تبلیغی جماعت والوں نے نہیں سنا ہوگا، وہ دین اسلام نہیں دیکھتے، تو کم سے کم آج سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کے طاہر گیابی صاحب کا، جن کا نام تو طاہر ہے، حرکت نجی سے پوری، تو وہ درود و سلام، درود جو اتنی مقدس عبادت ہے، اتنی مقدس عبادت ہے کہ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا ہر عبادت قبول ہو یا نہ اس کی گارنٹی نہیں، مگر درود ایسی عبادت ہے جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، ہر حال میں مقبول ہے. اور جب تک میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ درود شریف پڑھ کر یہ عبادت کی تکمیل بھی کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے ایک فضیلت میں بتا دوں، درود شریف کی دل چاہ رہا ہے کہ درود کی فضیلت کتنی ہے. بس ایک فضیلت سنا رہا ہوں، اس پر تو جلدوں کی جلد کتاب علماء نے لکھی ہے درود و سلام کی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کا محدث اخبار العقد نیت شامل رہتی ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے جو تیری عطا سے بڑا شاندار ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کے عوض تو میری مغفرت فرما دیں گا. اور وہ عمل یہ ہے کہ مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر میں تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. اب فضیلت سنیں کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 چہرے ہیں، 70,000 سر ہے، 70,000 پر ہے، ہر چہرے میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے الگ الگ زبانوں میں اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے. جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے فرشتے دریائے نور میں غوطہ لگا. دریائے نور میں وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، ڈوبکی لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. اب 70,000 پر ہے اس کے. عام فرشتوں کا جو پر ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ پھیلائیں تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے. اور اس کے 70,000 پر، ان 70,000 پروں سے اللہ جانے کتنے قطرات ٹپکتے ہیں. ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور پھر رب کائنات ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تسبیحات بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، حمد کرو. تو جتنے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ان تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے مجھ پہ درود پڑھا تھا. بے شک سبحان اللہ. کتنی بڑی عبادت ہے. مگر آئیے طاہر گیابی صاحب کے نزدیک اس عبادت کا معیار کیا، ذرا سن لیں. اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. یہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے.
ये पोलोथिन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। बहरहाल दुरूद व सलाम तो उनको नापाकी नज़र आई। क्यों नज़र आई? उसकी वजह उन्होंने बताई कि मस्जिद में जो ये चीख चीख के माइक लगा के पढ़ते हैं, ये शोर शराबा, इस बिना पर वो नजासत है, हलवा है नहीं है, वो गलाजत है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आइए, पाकिस्तान के इनके एक बहुत बड़े पीर साहब है जिनका नाम है पीर अमीन। क्या नाम है? देवबंद के, जिंदा मरे नहीं है, काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र बड़े मियाँ है, सियालकोट पाकिस्तान के रहने वाले। इन्होंने एक नया ज़िक्र ईजाद किया। हमारे यहाँ ज़िक्रुल्लाह होता है, मशाइख की मजलिसों में होता है। आप लोगों में से बहुतों ने शायद दावत इस्लामी में तो कम से कम देखा होगा, वो लोग लाइट बंद कर देते और जिक्र करते अल्लाह अल्लाह, और भी इस तरह के इसमें जलालत जो है वो उसका विर्द होता है। मगर इन्होंने एक अजीब जिक्र निकाला। पता है आपको क्या करते? कहते हम रसूलुल्लाह के कुत्ते, और कुत्ते बन के हाउ हाउ करो तो सब कुत्ते की तरह भौंकते हैं। और अब तक पूरी तबलीगी जमात देवबंद का दारुल इफ्ता बंद है। किसी मुफ्ती, देखिए हम मोहब्बत में अगर कहें हम गौसे आजम के कुत्ते हैं तो अरे ये क्या बात हुई यार, ये इंसानों के कुत्ता बोलते हैं अपने आप को। मगर इनका अपना पीर अमीन बोलता है जब कि भाई हम तो रसूल के आका जी के कुत्ते हैं, और कुत्ते बन के जब हाउ हाउ करो तो पूरा मजमा भी भोंकता है, वो भी भोंकता है कुत्ते की तरह। तो पूरा देवबंद खामोश, कोई फतवा नहीं लगाता कि ये जिक्र कौन सा सुन्नत से साबित है। भाई ये कितनी बड़ी बिदअत है। अब बिदअत जान लीजिए, जो हकीकी जिक्रुल्लाह है ये उसका मजाक बनाना है, माज़अल्लाह। आइए जरा सुन लीजिए उसका। गोरा है या काला है ये देश मोहम्मद वाला है, ये सारे जग से निराला। आका जी का कुत्ता है, गोरा है या काला है, तो आका जी की अजमत के सामने हमारे तो कुछ नहीं है। तो आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो, कौन से कुत्ते हैं ये? लेकिन मैं तो तवज्जो इस पे दिलाना चाह रहा हूं। देखिए, अल्लाह अल्लाह का जिक्र नबी की बारगाह में इजमाई तौर पर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, इस तरह के जो भी हम सलाम पढ़े वो तो गलाजत है। ताहिर गयाबी के नज़दीक ये क्या है? ताहिर गयाबी बॉम्बे आने वाला है, तो इनके जिम्मेदारों से मैं कहूँगा, मैं अब आप लोगों से नहीं कह रहा, आप में से कोई जाना भी मत, ना इनकी तकरीर में जाओ ना इनसे मिलने जाओ। इनके जिम्मेदार से कह रहा हूँ, अगर तुम में ज़रा सी भी दयानत बाकी है तो जाके ताहिर गयाबी से पूछो कि पीर अमीन के बारे में तेरा क्या फतवा है। और अगर वो कहता है कि गलत है तो उसे तकरीर में ऐलान करवाओ फिर, ताकि हम भी तो देखें कि कितने हक बोलते हो तुम, कितने हक्कानियत पर हो। एक आखिरी बात में, हज़रत वक्त है थोड़ा सा, ख़त्म करें। एक थोड़ा सा नहीं दिखाना नहीं था, एक थोड़ा सा गौसे आज़म का प्रोग्राम है। चलिए इंशाअल्लाह फिर कभी गौस पाक पे बोलने का मौका आया। बहरहाल ये चंद चीज़ें मैं मुख्तसर वक्त में दिखा पाया हूँ, और इसको देखकर मैं समझता हूँ कि हर हक पसंद इतना तो समझ गया होगा कि हमें बिदती कहते हैं, मगर इनके दामन खुद बिदतों से दागदार है। इंशाअल्लाह कल और परसों कहाँ पे प्रोग्राम? सनाउल्लाह धरावी में प्रोग्राम है, और कल बहुत नया टॉपिक है। बिल्कुल कोशिश करें, आप थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर भी कोशिश करें। दोनों दिन एक ही टॉपिक लूँगा मैं इंशाअल्लाह, और वो टॉपिक है झूठों को पहचानूं। तो ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। कल और परसों आप सनाउल्लाह कंपाउंड में जो प्रोग्राम है वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जो कुछ बयान हुआ उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती लर्जिश हो उसे अपने फضل व करम से माफ़ फरमाए, और हमें हक़ समझने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल